پھر موت ہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی یوں ہی بیکار نہیں دی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنون کی بالکل اخیر آیتیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہے انسانوں کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی عبث بیکار پیدا کیا، تمہاری اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہاری اس حیات کا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہیں ہم نے دنیا کے اندر یوں ہی پیدا کر دیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ اس زندگی کا مقصد ہے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے یہ زندگی دی ہے، اور پھر اس زندگی کے بارے میں قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس اپنی زندگی کو کہاں گزارا ہے، تم نے اپنی اس جوانی کو کہاں گزارا ہے۔ آج ہم حالات کا جائزہ لیں، عمر بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن وہ لوگ جن کی عمر ختم ہونے کی بالکل قریب ہے مگر کبھی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک سجدہ تک نہیں کیا، ایسے بہت لوگ مل جائیں گے۔ کیونکہ اصل میں آج میرا جو ٹاپک ہے وہ اجتماع کے سلسلے میں ہے، تو اسی ٹاپک پر آ رہا ہوں۔ بہت بھائی ایسے مل جائیں گے جنہوں نے کبھی مسجد کا دروازہ تک نہیں دیکھا، عمر ختم ہونے کو ہے، بڑھاپا ہے، پوتے پر پوتے نواسے پر نواسے ہیں، جسم کے اندر جان نہیں ہے، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، مگر ان کو کلمہ تک بھی یاد نہیں ہے۔ بہت ایسے مل جائیں گے اگر ہم حالات کا جائزہ لیں، کلمہ تک یاد نہیں، بلکہ سچ کہوں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس نبی کی امت میں ہیں، کہیں گے ہم تو اپنی چیئرمین کی امت میں ہیں۔ بہت ایسا واقعہ شاید یا تو سنا ہے یا پڑھا ہے کہ کسی سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے پردھان جی کی امت میں ہیں۔ اب غالباً یا تو میں نے یہ سنایا شاید یہ کہیں پڑھا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ہیں، عمر ختم ہونے کو ہے، یہ پتہ نہیں ہم کس نبی کی امت میں ہیں، کلمہ تک یاد نہیں، کبھی سجدہ نہیں کیا، کبھی نماز تک نہیں پڑھے، کبھی مسجد کا گیٹ، مسجد کا دروازہ تک نہیں دیکھا، مسجد میں آ کے جھانکے تک نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا خطبے کے اندر پڑھا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اپنے گھر والوں کو، نارا جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اور بچانے کا طریقہ صرف رغبت دینا نہیں ہے، بچانے کا طریقہ صرف ان کو ترغیبی بات کہنی نہیں ہے۔ اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں، ایک شخص دریا کے اندر ڈوب رہا ہے، اور اس دریا کے اندر ڈوبتے ہوئے انسان کو ہم ترغیب دیں، بھائی کشتی آئے گی، کشتی کے اندر سوار ہو جانا، یا کسی رسی کے ذریعے سے آپ اوپر کو آ جانا، یا آپ اس کو ہم ترغیب دے رہے ہیں، اس کو اس سے بچانے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ تیر کر نکل آنا، کشتی آئے تو کشتی کے اندر سوار ہو کر آپ نکل آنا۔ تو کیا وہ انسان جو ڈوب چکا ہے ہم اس کو ترغیب دے رہے ہیں یا اس کو ہمیں بچانا چاہیے؟ اس کو میرے بھائیوں ہم سے جہاں تک ہو سکے اس کو کشتی سے باہر نکالنا ہے۔ تو اسی طرح جو بھائی بالکل اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کر غفلت کی زندگی کے اندر ڈوب چکے ہیں، صرف ترغیبی باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ ہر ایک کو ہر گھر میں سے ایک ایک دو دو بندوں کو ضرور اللہ کی راہ میں نکلنا ہوگا۔ جس طرح وہ ڈوبتا ہوا انسان، اس کو ہم ترغیبی باتوں سے نہیں نکال سکتے، صرف ترغیبی باتوں سے اس ڈوبتے ہوئے انسان کو ہم نہیں بچا سکتے کہ بھائی کشتی آئے گی، کشتی کے اندر سوار ہو جانا، اور بھی ہم اس کو بہت سارے فضائل بتانے، بہت سارے طریقے بتا دیں، وہ اس کو نہیں بتا سکتے، بلکہ اس کو نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا ہوگا۔
اس کو بچانے کے لیے حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی ہوگی. ٹھیک اسی طرح آج کی امت کو ہمیں اس ڈوبتی ہوئی کشتی سے بچانا ہوگا, صرف ترغیبی باتوں سے. گشت کے اندر جا کر انہیں ہمیں ترغیبی باتیں کہہ کر ہمیں صرف اس سے کام نہیں, بلکہ باقاعدہ لوگ اپنے گھر میں سے اپنی بہنوں کو بھی, اپنی ماؤں کو بھی, اپنی بیویوں کو بھی اللہ کی راہ میں ضرور نکالنا ہوگا. یہ دور فتنوں کا دور چل رہا ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہوں یہ دور قیامت کا دور چل رہا ہے, یہ قرب قیامت کا زمانہ چل رہا ہے. یہ زندگی غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے کا دور نہیں ہے, یہ غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے کا زمانہ نہیں ہے. میرے بھائیوں, نہیں معلوم, ہو سکتا ہے